ناول سرور عشق میرا، تحریر ایمن قریشی، قسط نمبر 11۔ وہ جو صوفہ کم بیڈ پہ نیم دراز آنکھیں موندے ہوئے تھی، محب کی ہنکار پر گڑبڑا کر اٹھی۔ آر یو اوکے؟ وہ بھی آفس سے لوٹا تھا، فارمل 3 پیس میں ملبوس، رف اینڈ ٹف سے ہولگے میں بھی وہ ہمیشہ کی طرح جاذب نظر لگ رہا تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ اڑس رکھے تھے، چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں رقم تھیں۔ جی آپ کب آئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ گلے کا دوپٹہ درست کرتی تیزی سے اٹھی۔ محب نے بغور اس کے تاثرات کا جائزہ لیا تھا۔ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ مجھے دروازے پر ویلکم کرتی ملیں گی، مگر خیر۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ وہ بری طرح جذبز ہوئی۔ اٹس اوکے یار، میں مذاق کر رہا تھا۔ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ اسے کندھے سے اپنے حصار میں لیتے ذرا سوالیہ انداز میں پوچھا تو جھٹ نفی میں سر ہلا گئی۔ چلیں پھر آپ میرے لیے ایک کافی منگوا دیجیے، میں ذرا فریش ہو جاؤں۔ وہ چینجنگ روم میں جبکہ فلک کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ المیرا کہاں غائب رہتی ہے آج کل؟ میں نوٹس کر رہا ہوں وہ لیٹ نائٹ باہر ہی رہتی ہے۔ ایسا کیوں ہے سمن؟ وہ بیٹی کی غیر موجودگی محسوس کر بیوی سے باز پرس کرنے لگے۔ جوان ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اپنا اچھا برا سمجھتی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں بھی تمہاری طرح دقیانوسی سوچ کے تحت اپنی بچی پر بلا وجہ کی پابندیاں عائد کر دوں؟ وہ ذرا ناگوار لہجے میں گویا ہوئی۔ میں یہ نہیں کہتا سمن کہ تم اس پر پابندیاں لگاؤ، مگر تم اس کی ایکٹیویٹیز پر نظر تو رکھ سکتی ہو نا۔ جوان بیٹی ہے ہماری، یہاں کا ماحول، یہاں کا کلچر، اگر وہ کچھ الٹا سیدھا کر بیٹھی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے۔ ان کا چہرہ شدید ضبط کے باعث سرخ پڑا تھا۔ واٹ ایور، وہ ہمیشہ کی طرح سر جھٹک گئی۔ تم ضرور کوئی بڑا نقصان اٹھا کر ہی سمجھو گی۔ وہ خوف زدہ سے مٹھیاں بھینچ گئے، جبکہ وہ لاپرواہی سے اپنا شولڈر بیگ سنبھالتی بیکری جانے کے لیے گھر سے نکل گئی تھیں۔ میاں، کیا یہی طریقہ ہے خاندانی لوگوں کا کہ کسی کی بیٹی سے پہلے شادی کی حامی بھرو اور پھر یوں عین موقع پر انکار کر دو؟ وہ ابصار صاحب کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، جبکہ وہ اسے کڑے تیوروں سے گھور رہے تھے۔ انکل، دادو نہیں مانتی تو میں کیا کروں؟ تیمور نے مزے سے سارا الزام شمیم بیگم کے سر ڈالا تھا۔ کیا آپ نے کبھی اپنی دادو کو منانے کی کوشش کی؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے سوال کیا۔ وہ لوگ اس وقت الگ کمرے میں موجود تھے، جبکہ گھر کے تمام مکین بیسمنٹ میں، کیونکہ دن تاریخ طے کرنے کا فنکشن وہیں رکھا گیا تھا۔ 1-2 بار کی تھی، مگر پھر وہ ابصار صاحب کے تاثرات دیکھ خاموش رہ گیا۔ اب جانتے ہیں نا ہماری پوتی آپ سے نکاح کی خواہش مند ہے؟ انہوں نے جانچ سی نگاہوں سے دیکھا۔ معذرت چاہتا ہوں، مگر میں جہاں آرا کو اپنے نکاح میں لینے کا خواہش مند ہرگز نہیں ہوں۔ اس نے بغیر کسی لگی لپٹی رکھے اپنی دلی بات کی۔ یہ بات آپ کو اپنی دادوں کو بتانی چاہیے تھی، تاکہ وہ یہاں آتی ہی نہیں۔ گھر میں مہمان بھرے ہوئے ہیں، آپ کے نکاح کی تاریخ طے کی جا رہی ہے، اور آپ جناب یوں انکار کر کے ہمارے خاندان کی سب سے بڑی بات ہماری بچی کی انسلٹ کر رہے ہیں۔ اس بار وہ شدید غصے سے گویا ہوئے۔ سبتین جو انہیں بلانے کی غرض سے اوپر آیا تھا، کمرے سے آتی آوازوں پر فوری روم میں گیا۔ کیا ہوا نانا جان، سب خیریت ہے؟ اس نے ایک نظر تیمور سے نظروں ہی نظروں میں سوال کرتے لفظی استفسار بھی ساتھ ہی کیا تھا۔ اس گھر میں بھلا خیریت ہو سکتی ہے؟ وہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ابصار صاحب نے ایک نظر اپنے خوبرو سے نواسے کو دیکھ تمام تفصیل بتائی۔ چہارہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے نانا جان، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا تو انہوں نے گھور کر دیکھا۔ ہم اپنی بچی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا بھی نہیں چاہتے، سمجھے آپ؟ انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی رکھے طبیعت صاف کی۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ اس نے بھویں اٹھائی۔ کچھ نہیں، یہ شادی تو لازمی ہوگی، اور اپنی مقررہ تاریخ پر ہی ہوگی۔ ابصار صاحب کے اٹل انداز پر وہ دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے۔ کھانا کیسا لگا آپ کو؟ وہ اس وقت ڈنر ٹیبل پر موجود ہے، آپ نے بنایا ہے، اچھا کیسے نہ ہو۔ فلک کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ تھینک یو، وہ ہولے سے مسکرائی۔ ویسے آپ نے بتایا نہیں، آپ کو کیا کیا پسند ہے؟ اس نے رغبت سے کھانا کھاتے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا، جبکہ اب وہ جھینگے کا پلاؤ ٹیسٹ کر رہا تھا جو اس کی بیوی نے بہت محنت سے بنایا تھا۔ کچھ خاص نہیں، جو مل جائے میں آرام سے کھا لیتی ہوں۔ اس نے تو گویا بات ہی سمیٹ دی تھی۔ ویری گڈ، وہ سر ہلا گیا، جبکہ کچھ ہی دیر میں انہوں نے ہلکی پھلکی گفتگو کے درمیان کھانا ختم کر لیا تھا۔ ایڈم، المیرا آج بھی ایڈم کے ساتھ ڈیٹ پر اس کے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ وہ فریج سے شراب کی بوتل نکالتا ہنکار بھرنے والے انداز میں بولا، جو کچن کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھی تھی۔ کیا کر رہے ہو یار؟ ایڈم نے بوتل
اور کچن کاؤنٹر پر بیٹھی المیرا کو ساتھ ہی گود میں اٹھایا تھا۔ کیا مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ اس نے معنی خیز انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں نہیں، اس کی ناک ٹچ کرتی وہ اصلی بے باکی سے گویا ہوئی، جبکہ ایڈم نے صوفے پر بیٹھتے ساتھ اسے اپنی تھائی پر بٹھایا تھا۔ تم چاہتے ہو آج بھی تمہیں اپنے انداز میں پلاؤں؟ چھوٹے سے گلاس میں سرخ محلول انڈیلتے اس نے لب دانتوں تلے دبا کے پوچھا۔ نو، میں چاہتا ہوں آج صرف تم میرا ساتھ دو۔ وہ اس کے ہاتھ سے گلاس لیتا اپنے لبوں سے لگانے کی بجائے اس کے لبوں سے لگا گیا۔ بائی دا وے، اگر میں رانگ نہیں ہوں تو تمہارا نام آدم ہے، رائٹ؟ وہ گلاس اپنے لبوں سے دور کرتی ذرا مشکوک انداز میں بولی۔ تم اگر یہ جاننا چاہتی ہو کہ میں مسلم ہوں یا نان مسلم، سو لیٹ می کلیئر، آئی ایم مسلم بیبی۔ وہ المیرا کی نفسیات سمجھ گیا تھا۔ وہ سب کچھ اسی صورت میں کرنا چاہتی تھی جب اسے مذہب کا علم ہو جاتا۔ ویسے بھی وہ کنزرویٹو مسلم کی سوچ سے خوب واقف تھا۔ او تھینک گاڈ ایڈم، اب بابا کو تمہارے لیے راضی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس نے ایک سکون بھرا سانس خارج کیا تھا۔ اور ریلی؟ اس نے شراب کا گلاس اپنے لبوں سے ہٹاتے المیرا کے لبوں سے لگایا، جو ایک نظر گلاس اور پھر اس کی آنکھوں میں ابھرتی خماری دیکھ خود بھی گلاس لبوں سے لگا گئی تھی۔ یو نو کہ بابا بھائی کو کہتے ہیں کہ جس سے بھی شادی کرو، بٹ لڑکی مسلمان ہونی چاہیے، بھلے ہمیں شادی میں بلاؤ یا نہ بلاؤ تمہاری مرضی، بٹ میرے معاملے میں ان کی پالیسی ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ میری شادی پاکستان میں اپنے کسی ریلیٹیو کے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب بابا کتنے مین ہیں نا، بیٹی اور بیٹے میں اتنا فرق، مطلب کیا فائدہ ہوا امریکہ کے ماحول میں اتنے سال رہنے کا جب بابا کی ٹپیکل سوچ ہی نہ بدل سکی۔ وہ ذرا ناگواری سے بولتی دوسرا گلاس اپنے اندر انڈیل چکی تھی، جبکہ اب دونوں پر ہی مدہوشی سوار ہوئی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اپنی ضرورت پوری کرنے میں مشغول ہو گئے تھے۔ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں ابصار صاحب؟ وہ حیرانگی سے سوالیہ انداز میں بولی جو عین موقع پر نکاح سے انکار کر رہے تھے۔ بس بہن، ہمیں یہی فیصلہ درست لگ رہا ہے اور مجھ سے سوال کرنے سے بہتر ہے آپ ایک بار اپنے پوتے سے اس بارے میں ضرور مشورہ کر لیں۔ انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی رکھے مدعا بیان کیا تھا۔ شمیم بیگم کی تیز نگاہوں نے اپنے پوتے کو دیکھا جو شرمندگی سے چہرہ جھکا گیا۔ بھائی صاحب، یہ بچہ… بس کر دے بہن، یہ لوگ بچے نہیں ہیں، جیتے جاگتے انسان ہیں۔ سالوں پہلے میں نے ایک غلطی کی تھی جس کی وجہ سے میرے خاندان کی سب سے بڑی بیٹی آج تک کنواری بیٹھی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اب مزید اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی زیادتی ہو، اور بہتر ہے کہ آپ بھی اپنے پوتے کی مرضی پوچھ لیں، کیونکہ زندگی انہوں نے ساتھ گزارنی ہے نہ کہ ہم نے۔ شمیم بیگم خاموش تھیں، جبکہ جہاں آرا کے کانوں نے جیسے ہی رشتے سے انکار سنا تھا وہ جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور کمرے سے باہر نہ نکلنے کی تو گویا قسم کھا لی تھی۔ میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے، وہ اتنا بول کر اپنے تمام تر مہمانوں سمیت وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ لغاری ہاؤس میں ایک بار پھر سوگ سی فضا چھا گئی تھی۔ جہاں آرا وہ کمرے میں موجود آنسوں سے تر چہرہ لیے مسحری کی پائنتے سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھی مسلسل آنسو بہا رہی تھی، جبھی ماں کی پکار پر چونک کر ہوش میں آئی۔ جی؟ اس نے اس بار آنسو خوش کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اداس نہ ہو، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ انہوں نے رسانیت سے بیٹی کو سمجھانا چاہا تھا۔ اب اس میں کون سی مصلحت پوشیدہ ہے ماں؟ اس نے شکوہ کناہ نظروں سے ماں کی جانب دیکھا تھا۔ بیٹا، یہ باتیں تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم انسان ہیں۔ اگر تیمور تمہارے نصیب میں نہیں تھا تو ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے کاموں کے سامنے بندہ بے بس ہے۔ انہوں نے اسے اپنے حصار میں لیے جو ان کے سینے میں منہ چھپاتی پھپک پھپک کر رو پڑی تھی۔ جھوٹ، سب جھوٹ، یہاں انسان ہی ہیں جو خدا بنے بیٹھے۔ میری زندگی کا فیصلہ لینے والے بھی تو یہ انسان ہی تھے نا۔ وہ تلخی سے غرائی۔ جہاں آرا، وہ بیٹی کے لہجے میں نفرت محسوس کر کام کر رہ گئی تھی۔ بس ماں، اب اور برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ اس کے تلخ لہجے میں کڑواہٹ سی گھل گئی تھی۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ وہ جو کہنا چاہتی تھی وہ تو کہہ ہی نہیں پائی تھی۔ میں فی الحال بس اتنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے بیاہنے کی فکر چھوڑ دیں، کیونکہ مجھے مرد ذات سے نفرت ہو گئی ہے۔ اب میں کسی بھی مرد کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ سپاٹ آواز میں بولتی اپنی ماں سے بھی دور ہو گئی تھی، جبکہ اس کے خیالات جان کر دہل کر رہ گئی تھی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بیٹے؟ انہوں نے بیٹی کو باز رکھنا چاہا۔ ہم کو انوکھی بات نہیں کر رہے ہیں، اپنی پوری زندگی آپ لوگوں کی خواہشوں کی تکمیل میں لگا دی ہم نے۔ اب ہم اپنی مرضی سے اپنی باقی کی تمام زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس نے بغیر کسی لگی لپٹی رکھے ناگوار لہجے میں کہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے ماں باپ کیا بلکہ خود سے بھی بدجن ہو گئی تھی۔ ابصار صاحب جو اس سے بات کرنا چاہتے تھے، کمرے کی دہلیز پر کھڑے اس کے لفظوں میں گھلی کڑواہٹ محسوس کر وہیں سے پلٹ گئے تھے۔ صبح کا ملگجا سا اندھیرا چھٹ چکا تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو محب کے آفس جانے کا وقت ہو گیا تھا۔
وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ سے سو گئی تھی۔ رخ پلٹ کر دیکھا تو شکن زدہ بستر خالی پڑا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی تھی۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ۔ وہ ٹراؤزر شرٹ پہ ملبوس نم بالوں میں تولیہ رگڑتا واش روم سے باہر آتا حشاش بشاش دکھائی دے رہا تھا۔ آپ مجھے بھی اٹھا دیتے۔ اس نے جلدی جلدی اپنے لمبے بالوں کو جوڑے میں لپیٹا تھا۔ آپ سوتی ہوئی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ وہ جو جھک کر بیڈ شیٹ درست کر رہی تھی محب کی آواز پر ہولے سے مسکرائی، جبکہ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ ایک کام کیجیے، جلدی سے فریش ہو جائیں کیونکہ آج ہم ناشتہ کرنے باہر جا رہے ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا نزدیک چلا آیا تھا۔ اور آفس؟ اس نے چھمبے سے پوچھا۔ ہاں مسز، آج سنڈے ہے۔ فلک کو ایک دم خیال آیا تو وہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا۔ اس نے اپنی عقل پر تعصب کیا، جبکہ وہ بہت گہری نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کبھی مجھے تو نہیں بھول جائیں گی نا؟ فلک جو فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب قدم بڑھا رہی تھی، محب کے لہجے میں عجیب بیگانگی محسوس کر ٹھہری۔ بتائیں، کبھی زندگی میں مجھے تو نہیں بھولیں گی نا آپ؟ اب وہ قدم قدم چلتا اس کے نزدیک گیا تھا اور اس کے مومی ہاتھ اپنے ہاتھوں کی سخت گرفت میں قید کیے تھے۔ نہیں۔ فلک کے چہرے پر سائے لہرائے تھے، زبان آپ ہی لڑکھڑا گئی تھی۔ آپ اپنی فیملی سے بات کرنا چاہتی ہیں؟ وہ ایک دم ہی بات گھما گیا تھا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ چھوڑتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ جی مگر آپ نے تو… وہ لب چباتی اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، پہلے ہم وہ ڈسکس کر لیں، پھر واپسی پر آپ اپنی فیملی سے بات کر سکتی ہیں۔ وہ بہت سوچے بچار کے بعد ایک نتیجے پر پہنچا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب وہ دونوں ہی پرانی باتیں بھول کر اس رشتے کی حقیقت کو تسلیم کر لیں۔ پہلے ان دونوں کے درمیان جو بھی معاہدہ طے پایا تھا اسے بھول کر نئے سرے سے اپنے اس خوبصورت رشتے کی بنیاد رکھیں، کیونکہ گزشتہ ایک ماہ میں وہ فلک کے وجود کا عادی ہو گیا تھا۔ اس لڑکی میں نہ جانے ایسی کون سی کشش تھی جو ہر لمحہ اسے اپنی جانب کھینچتی تھی۔ جیسے آپ کو بہتر لگے، وہ محض اتنا ہی بول پائی تھی، جبکہ وہ ہولے سے اس کا گال تھپ تھپاتا اپنا ڈریس لے کر واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ سبتین میاں؟ وہ اس وقت لغاری ہاؤس کے مردان خانے میں موجود تھا۔ جبھی سوچوں میں ڈوبے ابصار صاحب نے نواسے کو پکارا، جسے انہوں نے کال کر کے بلایا تھا۔ جی نانابو، وہ ہمتن گوش ہوا۔ کیا تم ہماری پوتی سے ابھی بھی شادی کے خواہش مند ہو؟ انہوں نے براہ راست سوال کیا۔ اگر جہاں آرا راضی ہیں تو مجھے انہیں اپنانے میں کوئی اعتراض نہیں، اس نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ سوچ لو، کیونکہ اس بار ہم سوچنے کا موقع نہیں دیں گے، بس فیصلہ سنائیں گے۔ ان کا لہجہ عجیب سا تھا۔ میں اپنی آخری سانس تک اپنے فیصلے پر قائم ہوں نانابو۔ اس کے لہجے کی مضبوطی پر وہ ہولے سے مسکرائے۔ آج سے جہاں آرا کے لیے لڑکا ڈھونڈنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ وہ جو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا ابصار صاحب کے مسکراتے لہجے پر چونکا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نانابو؟ وہ ذرا ناراض ہوا۔ ہم سنجیدہ ہے بچے، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ اپنے فیصلوں میں کتنے پکے ہیں۔ ہمیں یہ جان کر واقعی خوشی ہوئی کہ آپ کے لیے جہاں آرا کی رضامندی اہمیت کی حامل ہے، مگر وہ آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں، تو ایسی صورتحال میں ہمیں لگتا ہے کہ جہاں آرا کے لیے آپ سے زیادہ اچھا رشتہ کوئی بھی نہیں تلاش کر سکتا۔ سبتین کے منہ پر 12 بج گئے تھے۔ وہ کیا سمجھ رہا تھا اور نانا جان اسے کیا پٹیاں پڑھا رہے تھے؟ یہ زیادتی ہے میرے ساتھ۔ اس نے اپنا احتجاج بلند کیا تھا۔ کوئی زیادتی نہیں ہے، انہوں نے گھورا۔ کیا آپ مجھے جہاں آرا کو منانے کی اجازت نہیں دے سکتے؟ اس نے بڑی آس سے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ وہ بچی پہلے ہی ہم سے بہت بدجن ہے، ہم انہیں مزید کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتے۔ سبتین نے تعصب سے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ پھر جیسے آپ کو ٹھیک لگے نانا جان، مگر پھر بھی میں ایک آخری کوشش ضرور کرنا چاہوں گا۔ اس بار اب صاحب خاموش رہے تھے، جس سے اسے ذرا حوصلہ سا ملا تھا۔ چلیں محب۔ وہ آسمانی رنگ جوڑے میں ملبوس اپنے خوبصورت سے بال پشت پر بکھیرے، بادامی آنکھوں میں جگنوں سی چمک لی جینس ٹی شرٹ میں ملبوس سوچوں میں ڈوبے محب کے نزدیک آئی تھی۔ اس کی کھنکتی ہوئی آواز پر وہ چونکا۔ جی چلیں۔ وہ ہولے سے مسکرایا تو وہ بھی اس کے ہم قدم ہوئی۔ کیا کوئی پریشانی ہے محب؟ وہ اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتی اسے پریشان دیکھ سوالیہ بولی، کیونکہ اب اس کی پریشانی تو وہ دور کر چکا تھا۔ نہیں، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ وہ جیسے ہی کار پورچ میں آئے ملازمین نے جھٹ ان کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ پروٹوکول کی گاڑی ساتھ ہی کھڑی تھی۔ بس ویسے ہی ان دونوں کے کار میں بیٹھتے ہی ڈرائیور زن سے گاڑی بھگا لے گئے تھے۔